يصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار ويعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار لا تواري منه سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في بعره ولا بحر ما في قعره يعلم ما أظلم عليه الليل وما أشرق عليه النهار. فقال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے آپ کو یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اس مہینے کا انتظار کیا کرتے تھے. 6 ماہ تک دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ رمضان کا مبارک مہینہ دیکھنا نصیب فرما دے. جب یہ مبارک مہینہ گزر جاتا تو 6 ماہ تک غم کھاتے، غم کرتے کہ اللہ یہ مہینہ گزر گیا، پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہوگا. اللہ رب العزت نے میرے آپ کے اوپر احسان فضل فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ دیا. اللہ رب العزت نے وہ اعمال دیے جو انبیاء کو اعمال دیے جاتے تھے، وہ اس امت کو دیے ہیں. اس امت کو امتوں کی سردار بنایا، اس امت کو سردار الانبیاء کی امت بنایا، اس امت کو وہ قرآن، وہ کتاب عطا فرمایا. ایک منٹ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اس کی ضرورت نہیں ہے. مسجد میں مولوی صاحب کو دے دیں یا کسی غریب کو دیں، اس کی ضرورت نہیں. سب بھائی بات سن لیں بس تھوڑی دیر کے لیے. تو میرے بھائیو، اللہ پاک نے کتاب بھی، قرآن بھی وہ عطا فرمایا جو کتابوں کا سردار ہے. اللہ پاک نے پھر یہ مہینہ مبارک عطا فرمایا کہ اس کی فضیلت کتنی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس لگی ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سامنے بیٹھے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 4 انبیاء نے 80 سال تک جہاد کیا اللہ کے راستے میں. 80 سال تک اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے. تو صحابہ بڑے پریشان کہ یا رسول اللہ، ہماری تو عمریں بڑی تھوڑی ہیں، ہماری زندگیاں بڑی تھوڑی ہیں، ہم کیسے ان کے اجر کو پہنچ سکتے ہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ اللہ پاک نے تمہیں ایک رات ایسی عطا فرما دی ہے، شب قدر، کہ جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 80 سال سے افضل ہے. جس نے اس ایک رات کے اندر اللہ کو راضی کیا، عبادت کی، وہ 80 سال سے زیادہ عبادت کرنے کا اجر اس کے کھاتے میں لکھ دیا گیا. تو میرے بھائی، یہ اللہ رب العزت کے انعامات ہیں. اللہ پاک نے مجھے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس بات کو پہچانیں کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، ہمیں کس نے بھیجا ہے، ہم کس کے بندے ہیں، ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہمارا مقصود کیا ہے، ہمارا مطلوب کیا ہے. صرف کھیتی باڑی کرنے کے لیے، دکان کاروبار کرنے کے لیے مجھے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا گیا. اللہ رب العزت نے اس لیے مجھے آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں کہ عبادت کے لیے اللہ فرما رہا ہے، میں نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا فرمایا. الا لیتجرون، یہ نہیں فرمایا اگر کسی کے سامنے قرآن پڑھا جائے، اگر آیت میں یہ غلطی کر دی جائے تو مولوی صاحب ابھی پکڑ لیں گے، حافظ صاحب ابھی پکڑ لیں گے. اگر میں یہ کہہ دوں وما خلقت الجن والانس الا لیتجرون الا لیزرعون، سب پکڑ لیں گے کہ بھائی آپ نے غلطی کر دی ہے، بھائی آپ نے غلطی کر دی ہے. کیا کہہ دیا آپ نے؟ تو کہہ دیا کہ انسانوں اور جنوں کو تجارت کے لیے پیدا کیا، انسانوں اور جنوں کو کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا. آپ نے غلطی کر دی ہے. الفاظ کی غلطی ہوئی تو سب نے پکڑ لیا، لیکن اگر میرے آپ کے عمل میں غلطی آ گئی تو ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کو سمجھاتے، ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کو پکڑتے؟ یہ جو موقع اللہ پاک ہمیں عطا فرماتے ہیں، یہ ایک پیغام ہے، یہ ایک اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہر مرنے والا کہہ کے جا رہا ہے کہ عزیز الرحمان سمجھ جانا، اب میرے بعد 13 نمبر لگنے کو ہے. چودھری صاحب سمجھ جانا، میرے بعد تمہارا نمبر لگنے کو ہے. جٹ صاحب سمجھ جانا، میرے بعد تمہارا نمبر لگنے کو ہے. مسجد میں جا کے کسی سے پوچھو بھائی 4 پائی پڑھی ہے، یہ کس لیے ہے؟ تو جواب کیا ملے گا؟
کہ بھائی محلے میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کی میت اس چارپائی پہ لے کے جاتے ہیں. اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی تجھے بھی تو اسی پہ لٹایا جائے گا تو جواب کیا ملے گا؟ منہ نہیں چنگا غلط چنگی کر رہے ہیں. حالانکہ غلط نہیں کہہ رہا، صحیح کہہ رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ دل میں اس بات کا یقین نہیں اترا. کیوں خون ریزیاں کی جا رہی ہیں؟ کیوں مسلمان کا دشمن ہے؟ کیوں ایک ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والوں کا خون سفید ہو چکا؟ کیوں بھائی کا دشمن بن چکا؟ کیوں ایک تھالی میں ایک پلیٹ میں کھانا کھانے والے ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کے اوپر جان فدا نہیں کر رہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کیا کیا تھا؟ فرمایا ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے. جنگ بدر ہوئی ہے، ادھر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، ادھر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں. کتنے صحابہ، ایک طرف ماموں ہے، ایک طرف بھانجا، ایک طرف چاچا، ایک طرف بھتیجا، ایک طرف بڑا بھائی، ایک طرف چھوٹا بھائی، ایک دوسرے کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں اور یہ بتا رہے تھے کہ ہمارا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے، ہمارا رشتہ اسلام کا رشتہ ہے. میدان جنگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں، شہادت کا وقت قریب ہے. ایک صحابی پانی لے کے آئے کہ میرے چچا زاد بھائی جو ہیں وہ شہادت کے قریب ہے، اگر ان کا کوئی لمحات باقی ہیں تو پانی پلا دو. یہ بھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے نا، تو خود ذرا سوچ کے دیکھو، دسترخوان لگا ہے، سامنے پانی پڑا ہے ٹھنڈا، پتہ ہے مر نہیں جانا، 1 منٹ لیٹ ہو جائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، لیکن پھر بھی سامنے والا اگر سامنے سے گلاس اٹھا لے تو کتنا شاق گزرتا ہے، دل پہ بڑا بوجھ گزرتا ہے کہ یار مجھ سے پہلے پانی پی لیا اس نے. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ صحابی اپنے چچا زاد بھائی کے پاس پہنچے ہیں، آخری لمحات چل رہے ہیں، عنقریب شہادت کا وقت ہے، ابھی جان نکلنی ہے. وہ پانی پلانے کے لیے پاس آئے، منہ کے قریب پانی کیا تو پیچھے سے کسی دوسرے کی آواز آئی، پتہ نہیں وہ کون ہے، دوسرے کی آواز آئی پانی. تو وہیں پہ ہونٹ روک دیے، وہیں پہ ہاتھ روک دیا، کہا میرے بھائی کو پلا دو. پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، کیسی شدت کی پیاس ہوگی آخری لمحات میں، کہا میرے بھائی کو پلا. ان کے پاس پہنچے ہیں، وہ پینے لگے ہیں تو کسی تیسرے کی آواز آئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کب پانی. انہوں نے وہیں پہ ہاتھ روک دیا، کہا میرے بھائی کو پلا. جب ان کے پاس پہنچے تو ان کی روح پرواز کر چکے. واپس دوسرے کے پاس آئے، وہ بھی جام شہادت پی چکے. اپنے بھائی کے پاس آئے تو وہ بھی خالق اعلیٰ سے جا ملے. تینوں پیاسے چلے گئے، کس لیے؟ کہ میرا بھائی پی لے، جس کو پتہ نہیں وہ کون ہے، میں جانتا بھی. تو میں آپ آج کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ایک دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے؟ کیوں ایک دوسرے کا حق کھایا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ میرے آپ کے مسائل کا حل اسباب کے اندر نہیں ہے، اعمال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہے. ہماری خوشیاں، ہماری راحتیں، ہمارا چین، ہمارا سکون دنیا کے نقشوں کے اندر نہیں ہے، چمکتی گاڑیوں کے اندر، پکے مکانوں کے اندر، زرق برق لباسوں کے اندر نہیں ہے، سونے چاندی کی ریل پھیل کے اندر نہیں ہے، مال اسباب چیزیں نقشے جمع کرنے کے اندر ہمارا سکون اور راحت نہیں ہے. ہمارا سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا چین سکون تو اللہ نے اپنی یاد میں، اپنے ذکر میں، اپنے بولوں میں رکھا ہے. اللہ کے بول بولنا، اللہ کے بول سننا. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ابتعاثنا اللہ، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہم بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کے ایک خالق وحدہ لا شریک کی بندگی میں لگانے والے ہیں. ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، ہم تمام کے تمام باطل دینوں سے، باطل یقینوں سے ہٹا کے حق اور عدل والے اسلام کی طرف بلانے والے ہیں. اور من ضیق الدنیا الی سعتها، ہم دنیا کی تنگیوں سے، دنیا آخرت کی تنگیوں سے نکال کے اس کی وسعتوں کی طرف لے کے جانے والے ہیں. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے کیا کیا؟ میرے محبوب کی غلامی اختیار کی. جب وہ غلام بنے تو اللہ نے ان کو سرداریاں عطا کر. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام پر غلام چلے آ رہے ہیں. بلال بن رباح، اس سے آگے کسی کو پتہ نہیں ان کا نام کیا. حالانکہ عرب کے اندر میرے پاس گھوڑے ہیں، میں نے گھوڑے رکھے، میرے پاس ایک گھوڑی ہے عربی نسل کی، اس کا سارا شجرہ محفوظ ہے. اس کا باپ کون، اس کا باپ کون، اس کا باپ کون، یہ کہاں سے آئی، کس ملک میں کتنا وقت گزارا، کس نسل سے. گھوڑوں کے شجرے محفوظ رکھتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے شجرے محفوظ رکھتے تھے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام در غلام، اور باپ سے اوپر نام نہیں کسی کو پتا تھا. لیکن جب غلام رسول بنے، میرے محبوب کی غلامی کے اندر آئے تو اللہ نے کیسی سرداریاں دی. صحابہ بیٹھے ہوئے سامنے، اللہ کے نبی تعارف کروا رہے ہیں، یہ فلاں قبیلے کے فلاں سردار ہیں بھائی، یہ فلاں قبیلے کے فلاں سردار ہیں بھائی، یہ فلاں قبیلے کے فلاں سردار ہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ آ رہے تھے اور سوچا کہ میرا محبوب میرا کیا تعارف کروائے گا.
میں تو غلام در غلام. تو وہیں پہ رک گئے دروازے. میرے محبوب نے فوری دیکھا تو فرمانے لگے کہ سیدنا، دیکھو دیکھو کون آیا، سیدنا بلال آ گئے، ہم سب کے سردار بلال آ گئے. یہ فلاں قبیلے کا سردار، یہ فلاں قبیلے کا، اور یہ ہم سب کے سردار سیدنا بلال آ گئے، ہم سب کے دوست، ہم سب کے سردار. اور کیسی عزت بخشی اللہ نے جب غلامی محبوب کی اختیار کی. صرف نام کی غلامی نہ ہو. میں آپ جو ہے نا اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغے زندگی، ہم بڑی کہنا لیٹر پہنا سی تو بہن واسطے روزہ چھوڑ، بیٹھنے کے لیے روزہ چھوڑ دی. میرے بھائیوں، ہم اندر سے جھوٹے ہو چکے ہیں. ہمیں شکل کون سی پسند ہے؟ میرا اللہ تو قسمیں کھا رہا ہے میرے محبوب کی. والضحیٰ، میرے محبوب مجھے تیرے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا، میرے محبوب میں جو تیری سیاہ زلفوں کی قسم. اللہ جس محبوب کی تعریفیں بیان کرے، جس کی نبوت کی اللہ گواہی دے، جس کی اللہ تعریفیں کرے، جس کی ایک ایک ادا اللہ نے محفوظ کر دی، جس کو اللہ نے نام بدل بدل کے پکارا کہ یہ محمد ہے، یہ احمد ہے، یہ ہاشم ہے، یہ خاتم ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ ابو القاسم ہے، یہ حاشر ہے، یہ ہادی ہے. یہ نام بدل بدل کے اللہ لاڑ لڑا رہا ہے. اللہ اپنے محبوب کے نام بدل بدل کے پکار رہا ہے، جس کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا گیا. میرے محبوب کی نبوت کے اوپر بات اٹھی. کافروں نے کہا یہ نبی نہیں ہے، یہ تو ہماری طرح کھاتے پیتے بازاروں میں چلتے ہیں، یہ کیسے نبی ہو؟ یہ نبی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے گواہی خود دی. نبوت پہ بات اٹھی میرے محبوب کی تو اللہ گواہی دینے کے لیے آیا. اللہ قسمیں کھا رہا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. میرے محبوب مجھے حکمت سے بھرے ہوئے قرآن کی قسم، آپ بھی تو میرے نبی ہیں، آپ کو میں نے رسول بنا کے بھیجا ہے. جس کی پیشانی کا ذکر ہے تو والقمر کہا، جس کے سینے مبارک کا ذکر آیا تو علم نشرح لک صدرک کہا، جس کی کمر کا ذکر آیا تو انقض ظہرک کہا، جس کے ہاتھوں کا ذکر آیا تو یدک کہا، جس محبوب کے زمانے کا ذکر آیا تو والعصر کہا. اللہ جس کی نعتیں سنائے، جس محبوب کے شہر کا ذکر آیا تو ھذا البلد الامین کہا، جس کے دن کا ذکر آیا تو ان لک فی النہار سبعا طویلا، جس کی راتوں کا ذکر آیا تو قم اللیل الا قلیلا. میرے محبوب کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا گیا، جس کی صبح و شام کو محفوظ کیا گیا، جس کے ایک ایک قدم اٹھانے کو محفوظ کیا گیا. ہم آج اس کی سنتوں کو قربان کر کے بیٹھے ہیں. بھائی میری آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم سمجھیں. اگر ہم نے اس بات کو سمجھ لیا، اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت میرا آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین میدان جنگ بدر 17 رمضان المبارک میں جنگ بدر ہوئی. 313 صحابہ میرے محبوب کے ساتھ، اور سامنے 1000 کا لشکر. ان کے پاس 100 گھوڑے، صحابہ کے پاس 2 گھوڑے. ان کے پاس 600 تلواریں، صحابہ کے پاس 8 تلواریں، اور سامنے کھڑے ہیں. اللہ پاک میرے محبوب نے لکڑی لے کے نشان لگائے کہ یہاں پہ ابو جہل مرے گا، یہاں پہ عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گرے گا، یہاں پہ ابئی گرے گا. ایک ایک کا نام بتائے. 313 اور مقابلے میں 1000 کا لشکر، اور اسباب بھی کوئی نہیں ہے، اور صبح سر کٹے دھڑ پڑے ہوئے سب کافروں. اللہ نے فتح دی. جنگ موتا ہوئی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ گئے 3000 کا لشکر لے کے. جب سامنے دیکھا تو رومی 1,00,000 کا لشکر لے کے آئے. 1,00,000 کا لشکر لے کے آئے. ساتھ ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو دیکھ کے فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے بدل رہے ہیں. ان کی پہلی جنگ تھی. ابو ہریرہ رضی اللہ تو فرمانے لگے کہ اتنی بڑی کثرت ہے سامنے. تو کیا فرمانے لگے؟ اذن لم تشہد بدرا. اس کا مطلب آپ نے بدر نہیں دیکھی. اگر آپ بدر دیکھتے تو آپ کو پتہ چل جاتا. انا لا ننصر بالکثرہ. ہماری مدد جو ہے، ہماری فتح جو ہے وہ تعداد کے ساتھ نہیں ہے. ہماری فتح اللہ کی مدد کے ساتھ ہے، محبوب کے نورانی طریقوں کے ساتھ ہے. میرے بھائیو اس بات کو پہچاننا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر لے کے گئے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہو رہا. کئی دن گزر گئے. تو کیا پوچھا؟ بھائی توپوں کی کمی ہے؟ نہیں. بھائی تلواروں کی کمی آ گئی ہے؟ نہیں. بھائی آئٹم بم نہیں ہے تمہارے پاس؟ نہیں. پوچھنے لگے دیکھو کوئی سنت چھوٹ رہی ہے تم سے. تو سب نے سوچا کہاں مسواک نہیں کی، اور سب مسواک کرو بھی بیٹھ. سب نے مسواک کرنی شروع کی. کافروں کے دل پہ ایسا روب بیٹھا کہ یہ تو دانت تیز کریں میں کچے چبا جائیں گے، قلعہ فتح ہو.
کہہ دو میں چھوڑے گا ہی نہیں۔ ایک سنت چھوڑنے کے اوپر، ایک سنت اپنانے کے اوپر جتنی اللہ کی رحمتیں برستی ہیں اور ایک سنت چھوڑنے کے اوپر جتنی پریشانیاں آتی ہیں میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سنت کو سنت سمجھ کے کیا کرتے تھے، میں آپ سنت کو سنت سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، کوئی نہیں جی سنت ہی ہے، کوئی نہیں جی سنت ہی ہے۔ تراویح کی ہر رکعت کے اوپر 1500، ہر سجدے کے اوپر 1500 نیکی مل رہی ہے، ہر سجدے کے اوپر۔ کتنے لوگ ہیں 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں 10 پڑھ کے چلے جاتے ہیں؟ بھائی ایک ایک سجدے کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کی بات چل رہی تھی، غلام بنے نا، غلام ہم بھی کہتے ہیں غلام ہیں، غلام ہیں، رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بے قبول ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ جو بندہ بال نہیں کٹوا سکتا سنت کے مطابق وہ گردن خاک کٹوائے گا؟ اللہ کا شکر ہے زبان پہ الفاظ ہیں اور ایسی بھی ہستیاں موجود ہیں جن کے دل بھی عشق رسول سے مقروض ہیں، بھرے پڑے بھرے پڑے، ان کی برکت سے نظام چل رہے ہیں۔ لیکن ہم اکثریت اپنے آپ کو دیکھیں، 60 سال 70 سال کے بابا جی، ان کو کیا حسن نظر آ رہا ہے کہ میرے محبوب کی سنت قربان کر کے نالی میں پھینک رہے ہیں؟ ان کو کیوں یہ یقین نہیں آ رہا؟ جس کو 302 لگی ہو اس کو تو یقین آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں جی بھائی مجرا دیکھو، نہیں جی بھائی چرگا کھاؤ، نہیں جی میں نے مر جانا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے تو پھانسی کا پھندا نظر آ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ میرے پاس 12 گھنٹے ہیں، 24 گھنٹے ہیں، وہ مجھے آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں سے باہر قدم اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا۔ ہماری بہن کو کوئی بیماری تھی، اچانک فوت ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ وہ بھائی کیلے کی گارنٹی ہے، سیب کی گارنٹی ہے 2 دن خراب نہیں ہوگا، میری آپ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے 10 منٹ نکال لیں کہ نہیں نکال لیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ پھر کون سا حسن لیے پھر رہے ہیں، کون سا حسن لیے پھر رہے ہیں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ میرے محبوب کیسے حسین تھے؟ کیا پوچھتے ہو میرے محبوب کے حسن کے بارے میں؟ کیا پوچھتے ہو؟ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے حسن دیا، جتنا ساری کائنات کی انسانیت کو حسن دیا اس میں سے آدھا صرف یوسف علیہ السلام کو دیا، چہرہ چھپا کے رکھتے تھے۔ مصر کی عورتوں نے انگلیاں کٹوا لی، اما عائشہ فرمانے لگی کہ میرے محبوب کا سارا حسن میرے اللہ نے چھپایا ہوا، اگر ظاہر کر دیتے تو لوگوں کے کلیجے پھٹ جاتے، کوئی برداشت نہ کر پاتا۔ ایسا حسین بنایا، جن عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے تو اپنی انگلیوں پہ چھریاں چلائیں، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو اپنے کلیجوں پہ چھریاں چلا دیتی۔ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا میں کہتا ہوں انہوں نے اپنی انگلیاں کٹوائی ہیں، جنہوں نے میرے محبوب کو دیکھا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوائی ہیں، کربلا میں سب نیزوں کے اوپر چڑھا کے دکھا دی۔ یہ محبوب کے غلام تھے، یہ محبوب کے عاشق تھے، یہ محبوب کے نواسے تھے، یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے۔ علی رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے ہیں، میرے محبوب نے ہاتھ یوں پکڑا، سینے سے لگایا، علی هل رضیت ان تكون منزلتك مقابل منزلتی فی الجنہ؟ علی اس بات پہ راضی ہے کہ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے، جنت نہیں جنت میں میرے نبی کے سامنے گھر مل رہا ہے۔ وہ کیا درجہ ہوگا، اس درجے کی شخصیت، اس درجے کی ہستی، اور کیا کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ راتوں کو اٹھ کے جب تارے جگمگ کرنے لگتے، جب رات اپنا پھن پھیلا لیتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کوفہ کی مسجد میں، ان کے غلام فرماتے ہیں کوفہ کی مسجد میں محراب میں کھڑے ہو کے قائمن یصلی، کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، قابضاً علی لحیتہ، اپنی داڑھی کو پکڑتے ہیں، یتململ تململ السلیم، ایسے تڑپتے ہیں جیسے کوئی سانپ بچھو کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں تھی، لیکن وہ کہتے تھے غری غیری، جا کسی اور کو دھوکہ دے، قد بدت کس طرح، جب تجھے میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، اے دنیا تو دھوکے کا گھر ہے، تو مچھر کا پر ہے، تو کسی اور کو جا کے دھوکہ دے۔ اور تڑپتے تھے اور روتے تھے اور اللہ سے دعائیں مانگتے تھے، یا ربنا من قلت الذات وبعد الصف ووحشت الطریق، یا اللہ سفر بڑا ہی لمبا ہے، اندھیری گھاٹیاں ہیں، اگر تو نے معاف نہ کیا تو میرا کیا بنے گا۔ وہ جن کی بخشش کے اعلان ہو چکے، آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو صرف جنت نہیں، جن کو جنت کی سرداریاں دے دی، اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی نہیں صرف کہا، اور جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، شہزادوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ دنیا کے شہزادے نہیں صرف، فرمایا یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، صرف جنتی نہیں، جنت کی سرداریاں جن کو ملی ہیں ان
ان کو کیا ضرورت تھی کہ سر نیزوں پہ چڑھتے، ان کو کیا ضرورت تھی کہ کربلا کے میدان کے اندر سجدے کر کے دکھاتے. مجھے آپ کو بتلانا مقصود تھا کہ صرف یہاں چند گھڑیوں کا جمع ہونا مقصود نہیں ہے. مجھے آپ کو پتا چل جائے کہ ہم نے بھی اپنے خالق اعلیٰ سے جا کے ملنا ہے، ہم نے بھی اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے. ابھی میری بھی زندگی کی شام ہونے والی ہے، ابھی مجھے بھی اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، مجھے بھی اس رب کے سامنے پیش ہونا ہے. اللہ نے مجھے بھی پوچھنا ہے. اذا قام بین یدی اللہ، جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ پاک اس بندے سے پوچھیں گے ارنی ماذا قدمت، میرے بندے دکھا آج کے دن کے لیے تو کیا کر کے آیا ہے. فینظر الی ایمن منہ، اپنی دائیں جانب دیکھے گا، فلا یری الا ما قدم، گناہوں کی ایک ریل کھل کے سامنے آئے گی، جو کیا دھرا وہی تو سامنے آئے گا، سامنے ریل کھل کے آئے گی. فینظر الی اشمل منہ، اپنی بائیں جانب دیکھے گا، ایک ریل کھلے گی، فلا یری الا ما قدم، جو کیا دھرا وہ سامنے، گناہوں کی لسٹ سامنے. جھوٹ بولا، سود کھایا، غلط دیکھا، آنکھوں سے عریانی فحاشی کو دیکھا، آنکھوں کے اندر زنا کی سلائی لگائی، آنکھوں کے ساتھ زنا کیا، قلب کے ساتھ زنا کیا. میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا کہ اس کو سنو، تم گانا بجانا سنتے رہے. ان آنکھوں کو بنایا کہ اللہ کی قدرت دیکھنا. یہ اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھو تو تمہارے دل سے آواز آئے کہ ہے کوئی بنانے والا. ان سر و فلک چوٹیوں کو دیکھو تو تمہارے دل سے آواز آئے کہ ہے کوئی بنانے والا. ان پلکھاتی ندیوں کو دیکھو تو تمہارا دل پکار کے گئے کہ ہے کوئی ان کا خالق. بجائے یہ دیکھنے کے تم ان کو غلط استعمال کرتے گئے. تمہیں روزہ رکھوانا یہ ایک مشق ہے، یہ پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ بھئی تمہیں کہا دودھ حلال ہے، اللہ کا حکم ہے آپ پیتے نہیں ہو. کیوں نہیں پیتے؟ بھئی اللہ کا حکم ہے سحری سے افطاری تک نہیں پینا. پانی حلال ہے، نہیں پیتے. گوشت حلال ہے، نہیں پیتے. حلال ہے نا، نہیں پیتے. غلط دیکھنا حرام ہے، سود کھانا حرام ہے، پھر بھی کھا رہے ہیں. شراب پینا حرام ہے، کیوں پی رہے ہیں؟ کیوں پی رہے ہیں؟ دھوکہ دینا حرام ہے، کیوں دے رہے ہیں؟ امن چاہتے ہو تو کہاں سے ملے گا؟ صحت چاہتے ہو تو کہاں سے ملے گی؟ یہ مبارک مہینہ میرے اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ کے اللہ پاک بندوں سے پوچھ رہے ہیں، ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مغفرت چاہنے والا، میں اس کو معاف کر دوں؟ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے بخشش چاہنے والا؟ ہے کوئی صحت چاہنے والا؟ ہے کوئی شفا چاہنے والا؟ ہے کوئی وسعتیں چاہنے والا؟ ہے کوئی برکتیں چاہنے والا؟ تو مانگ رہے ہم اللہ سے. کیوں دنیا کے پیچھے، کیوں حکمرانوں کے پیچھے، کیوں فوج کے پیچھے، کیوں اسلحے کے پیچھے بھاگے پھرتے؟ کیوں میرے بھائی؟ اس سے ہمارے کام نہیں بنے گے. اللہ نے آئٹم بم نہیں بھیجا، اللہ نے ایک آئٹم سے بھی چھوٹا ذرہ جو نظر ہی نہ آ سکے. کبھی کرونا آ گیا، پوری دنیا کو تہس نہس کر کے رکھ دیا. اللہ کو تو آئٹم بم گرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے بھائی. اس اللہ کے سامنے جھک جائیں، اس اللہ کی مان کے چلنے والے بن جائیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کریں، پھر فیصلے دیکھو کیسے ہوں گے. میرے محبوب علی رضی اللہ عنہ ساتھ بیٹھے ہیں، سحری نوش فرما رہے. بلال رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ سحری کا ٹائم ختم ہو چکا، سحری کا ٹائم ختم ہو چکا. میرے محبوب پھر کا مطلب فرما رہے، اذان دینے کے لیے گئے. خیال آیا کہ میں ایک دفعہ پھر دیکھ لوں. دیکھ رہے کہ یا رسول اللہ کی قسم سحری کا ٹائم ختم ہو چکا. میرے محبوب نے وہی لقمہ چھوڑ دیا اور کہا بلال ٹائم ختم نہیں ہوا تھا، تیری قسم کی لاج رکھنے کے لیے اللہ نے آج کائنات میں نظام بدل دیا ہے. جب بلال کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں، بلال نے قسم کھا لی ہے، آج رات کو پہلے جانا پڑے گا، آج دن کو پہلے آنا پڑے گا، آج جگمگ کرتے تارے پہلے چھپ جائیں گے، آج سورج کو پہلے طلوع ہونا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ غلام رسول نے الفاظ نکال دیے ہیں. ایسی غلامی اختیار کریں میرے بھائیوں کہ ہمارے بولوں پہ اللہ فیصلے فرمائے گا. عمر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط بھی تو لکھا تھا. ہمارے سارے دریا خشک پڑے ہوئے ہیں، ڈیم بناؤ جی، یہ کرو وہ کرو. دریائے نیل کا پانی خشک ہوا ہے، ایک خط لکھ کے ڈالا جا رہا ہے، اس کے بعد سے آج تک کبھی اس کا پانی خشک نہیں ہوا. 16-17 آج پانی کبھی کم نہ ہو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بازار میں جا رہے ہیں. ہم اپنی جیسی مخلوق سے ڈرتے ہیں، اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہیں. جہاں دن کو گزرتے ہیں رات کو، وہاں سے کیوں نہیں گزرتے؟ مخلوق کا ڈر تب آتا ہے جب خالق کا ڈر دل میں نہیں آتا.
خالق کی محبت نہیں آتی تو مخلوق کی محبت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے. جب مخلوق کی محبت آتی ہے تو دل گندا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں دنیا کی علاشوں کے ساتھ اس کو گندا کرنا, دنیا کی محبت سے اس کو بھرنا, دنیا کی غلاظت سے اس کو غلام بنانا, اس دل میں اللہ نہیں آیا کرتا. اللہ فرماتا ہے میں کہیں نہیں سماتا, میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. لیکن میرے بھائیوں غریب سے غریب بندہ بھی گھر میں مہمان بلائے تو پہلے صفائی کرتا ہے. اور میرے بھائیوں ہمارا گندا دل ہوگا تو اللہ کیسے آئے گا؟ میرے بھائیوں دلوں کو صاف کرنا. گزارش یہی ہے میرے بھائیوں, آج کوئی چلا گیا, کل میں نے آپ نے بھی جانا ہے. آخری قصہ سناتا ہوں. ایک اللہ والے کھڑے تھے, جی اللہ والے کھڑے تھے. ایک اللہ والے, اللہ والوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں, اللہ والے خود بھی بڑی. ایک بندہ کوئی گاؤں کے باہر سے گزر رہا, اس نے پوچھا حضرت جی بزرگوں آبادی کدھر ہے, آبادی کدھر ہے؟ انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا, کہا بیٹا ادھر چلے جاؤ. اللہ کے ولی تھے, کہا بیٹا ادھر چلے جاؤ. وہ گیا, تھوڑی دیر بعد واپس آیا, کہا حضرت جی میں نے پوچھا آبادی کدھر ہے؟ کہا بیٹا ادھر چلے جاؤ. ادھر گئے تو آگے آبادی تھی. جہاں پہلے میں جا وہاں قبرستان تھا. دوبارہ گئے تو وہاں آبادی اپنا کام کیا, واپس آیا. کہا اگر آپ کو پتا تھا کہ آبادی ادھر ہے تو مجھے قبرستان کی طرف کیوں بھیجا؟ کہا بیٹا بات یہ ہے کہ آبادی اسے کہتے ہیں جہاں جا کے لوگ آباد ہو جاتے ہیں. ادھر جو بھی گیا ہے گاؤں میں نے واپس آتا دیکھا ہے, ادھر جو گیا ہے کبھی واپس نہیں, وہیں جا کے آباد ہو. تو گزارش یہ ہے چند دن باقی ہیں, مبارک راتیں ہیں, مبارک دن ہیں, ان میں اللہ کو اپنی موت کی تیاری کرنی ہے. میں نے اللہ سے ملنا ہے, میرے محبوب کے سامنے جا کے پیش ہونا ہے, صحابہ اہل بیت اولیاء اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. انہوں نے جو قربانیاں دی میں ان کی کیا لاج رکھا ہوں. کم سے کم یہ کوشش کر لیں کہ راتوں کو 2 نفل تو اٹھ کے روز پڑھیں. جو مبارک عمل رمضان میں شروع کر لیا جاتا ہے اللہ پاک موت تک اس کی توفیق دیتے ہیں. نیت کریں کہ میں سنتوں کو زندہ کروں گا, گناہوں سے, جھوٹ, کینہ, بغض, حسد, فریب سے, دھوکے سے بچوں گا, گالی گلوچ سے بچوں گا. کریں گے کوشش انشاءاللہ. جو دنیا سے اپنے چلے گئے ہیں ان کا حق یہ ہے کہ ہم ان کے لیے قرآن کی کم از کم کچھ نہیں پڑھتے تو ایک آیت تو پڑھ کے ان کو روز کی ہدیہ کریں, ان کے لیے سال ثواب کریں. ایک آیت تو کم از کم کریں گے کوشش انشاءاللہ. اللہ زیادہ توفیق بخشے تو زیادہ. کوئی بات بری لگی